مشتاق انکل، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارا عدالتی نظام اس قدر سست کیوں ہے؟ احمد بیٹا، پاکستان کا نظام انصاف تقریباً اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عام عوام کا اب اس نظام پہ کسی قسم کا اعتماد باقی نہیں رہا۔ اسی لیے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے قانونی مسائل کی حل کے لیے سست اور مہنگے نظام انصاف کے بجائے متبادل راستوں کو تلاش کرتے ہیں، جس میں بعض اوقات قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی شامل ہوتا ہے۔ امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی اور عدالتی نظام سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے 128 ممالک کے ڈیٹا پر مشتمل اس ادارے نے اپنے اس سال کی جو تفصیلات جاری کی ہیں، اس کے مطابق جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی کی صورتحال پاکستان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے مطابق نیپال اپنی عدلیہ کی کارکردگی کے لحاظ سے 61ویں، سری لنکا 66ویں اور بھارت 69ویں نمبر پر ہے۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے دنیا کے 128 ممالک کی فہرست میں 120ویں نمبر پر ہے۔ اس انڈیکس میں پاکستان زمبابوے سے بھی نیچے ہے اور پاکستان سے نیچے افغانستان ہے، جس کا 122واں نمبر بنتا ہے۔ اس انڈیکس کی پہلی 10 پوزیشنوں میں 7 پر مختلف یورپی ممالک کے نام ہیں، جبکہ قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے ڈنمارک دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق تقریباً 19 لاکھ مقدمے مختلف عدالتوں میں فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ان میں سے کئی مقدمات ایسے ہیں جو تقریباً 25 سال سے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح 5 ہائی کورٹس میں 2,93,947 مقدمات اور سپریم کورٹ میں 38,539، جبکہ نچلی عدالتوں میں تقریباً 16 لاکھ سے زائد مقدمات سالوں سے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ حال ہی میں ہماری عدالتوں نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، جب 100 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ جنوری 2018 میں ہماری سپریم کورٹ نے سنایا۔ یہ مقدمہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا سپریم کورٹ میں 2005 میں پہنچا اور پھر اس معمولی زمین کے تنازع پر انصاف مہیا کرنے میں سپریم کورٹ کو بھی تقریباً 13 سال لگے۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ کرپشن بھی ہے۔ حالیہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیکس کی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عدلیہ کرپشن کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایک طرف انصاف کا یہ حال ہے، دوسری طرف ججوں کی موسم گرما میں طویل تعطیل بھی مقدمات میں تاخیر کا ایک بڑا سبب ہے۔ ججوں کی غیر متعلقہ معاملات میں دلچسپی انصاف کی فراہمی میں مزید تاخیر پیدا کرتی ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری اور ثاقب نثار کا تقریباً سارا وقت اس قسم کے معاملات میں گزرا۔ انہیں انصاف مہیا کرنے کے علاوہ ہر اس معاملے میں آگے دیکھا گیا جس میں ان کی شہرت میں اضافہ ہو سکے۔ مقدمات کی سماعت اور فیصلوں میں تاخیر میں وکلاء کا بھی اہم اور افسوسناک کردار رہا ہے۔ وکلاء کے معاشی مفادات کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ان کے لیے سود مند ہوتی ہے، اس لیے وکلاء کی بڑی تعداد مقدمات میں التوا کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ معمولی وجوہات کی بنیاد پر یا عدالتوں کے عملے کو رشوت دے کر مقدمات کو طول دیتے ہیں۔ نچلی عدالتوں میں وکلاء جب چاہتے ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے، ضروری کاغذات جان بوجھ کر دیر سے جمع کرواتے ہیں اور جب چاہیں التوا حاصل کر لیتے ہیں۔ اکثر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر وکلاء تنظیمیں ہڑتال کر کے عدالتوں میں مقدمات میں التوا کروا دیتی ہیں۔ اگر ہم نے انصاف کے نظام میں جلد بہتری نہیں لائی تو ہم ایسے ملک کے شہری ہوں گے جس میں آپ اپنے دشمنوں کو بھی عدالتوں میں مشکلات سے دوچار دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظام انصاف کے خلاف عوام کے غصے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ کوئی پرتشدد شکل اختیار کر لے۔ بہت شکریہ مشتاق انکل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔